اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کسی شے کا سوال نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں دین دیا، قرآن دیا، تمہیں عزت دی، مال و جان دی، تمہیں اپنی امت بخشا، بدلے میں کسی شے کا سوال نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر میں تم سے سوال کرتا ہوں تو فقط ایک چیز کا، میرے خاندان کے ساتھ محبت رکھنا۔ الا المودۃ فی القربى، مودت رکھنا، یاد رکھنا مودت اور محبت سے بڑا فرق ہے۔ پاک اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کسی شے کا سوال نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں دین دیا، قرآن دیا، تمہیں عزت دی، مال و جان دی، تمہیں اپنی امت بخشا، بدلے میں کسی شے کا سوال نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر میں تم سے سوال کرتا ہوں تو فقط ایک چیز کا، میرے خاندان کے ساتھ محبت رکھنا۔ الا المودۃ فی القربى، مودت رکھنا، یاد رکھنا مودت اور محبت سے بڑا فرق ہے۔ محبت ایسی شے ہے کہ اس تو بغیر انسان دا گزارا ہو سکتا ہے۔ انسان دا گزارا، انسان زندگی گزار سکتا ہے محبت تو بغیر، لیکن مودت تو بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ مثلا علماء فرماتے ہیں کہ مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں مودت ہے، کہ مچھلی نو پانی تو باہر کٹ دو، تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے گی، مر جائے گی، انہوں پانی دے نال محبت نہیں مودت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ توانو بھی میرے نبی دے خاندان دے نال محبت نہیں مودت ہونا چاہیے ہے۔ وجہ کی ہے اس واسطے کہ اگر تواڈے اندر بھی میرے نبی دی آل دے نال پیار نہیں، سمجھو تواڈی بھی زندگی کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں تواڈے کولوں ایک ہی چیز دا سوال کردا کہ میری آل دے نال پیار کریا جے، میری آل اور اصحاب دے نال پیار کریا جے، محبت کریا جے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمت وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمت، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہیں طرح طرح کے کھانے عطا کرتا ہے، طرح طرح کے غذائیں عطا کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں رب کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو، کیوں؟ بِحُبِّي، اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے پیارے ہیں، وہ میرے محبوب ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ بِثَلَاثٍ، اپنی اولاد کو تین چیزوں کا ادب سکھا کے جانا زندگی میں۔ اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ بِثَلَاثٍ، تین چیزوں کا ادب اور احترام اپنی اولاد کو دے کے جانا۔ حب القرآن وحب نبیکم وحب اہل بیت، قرآن کی محبت اور اپنے نبی کی محبت اور میرے گھر والوں کی محبت۔ اپنی اولاد کو تین چیزوں کا ادب دنیا میں سکھا کے جانا، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ ادبو، یہ امر کا صیغہ ہے، امر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، وہ کام واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، تمہارے اوپر نماز قائم کرنا واجب ہے، اس لیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو تین چیزوں کی محبت دینا تمہارے لیے واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، مشکاۃ شریف دی حدیث، آپ نے فرمایا کہ بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا کہ اللہم، ایک دن آپ نے دعا کی تھی، اللہم بہاؤلائی، اللہم بہاؤلائی اہل بیتی و عطرتی اذہب عنہم الرجس و اہل البیتی ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ، اے میری اہل بیت ہے، میرا خاندان ہے،
یا اللہ پاک ہے نا تو ناپاکی نو دور کر دے، گندگی نو دور کر دے، نو اچھے طریقے نال پاک تے صاف کر دے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دا ارادہ بن گیا کہ میں انہوں اتنا کو پاک تے صاف کر دیاں، اتنا کو پاک صاف کر دیاں کہ پلیدی نو نزدیک ہی نہ جان دیاں، اچھے طریقے نال صاف ستھرا کر دیاں، اچھے طریقے نال۔ توجہ کرے جی، ایک ہوندہ ہے کہ مثلا نماز پڑھنی وہ واسطے ضروری ہے کہ کپڑے پاک ہونا، جسم دا پاک ہونا، جگہ دا پاک ہونا ضروری ہے، پھر نماز ہے۔ کیوں؟ اس واسطے نمازی نو حکم ہے کہ ناپاکی دے نزدیک نہیں جانا۔ پرہیزگار ہے کوئی جتنا بھی متقی ہے اتنا ناپاکی دے نزدیک نہیں جانا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ناپاکی دے نال عبادت نہیں ہوندی۔ ہر ایک نو حکم ہے کہ ناپاکی دے نیڑے نہیں جانا، لیکن گندگی نو حکم ہے کہ میرے اہل بیت دے گھر وال پھیرا نہیں مارنا، میرے اہل بیت دے گھر وال نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنا خانہ کعبہ بنا لیا، اللہ قرآن پاک سے فرماندہ وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے، اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے، باپ تے بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ بنا لیا۔ عرض کی تھی یا اللہ اگر ہن اجازت دے تو اسی اپنے شہر واپس ملک شام چلے جائیں گے۔ رب نے فرمایا نہیں، حالے تو اجازت نہیں، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کر دو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اس کو پاک کر دو۔ ہن توجہ کرے جے، جڑا جملہ میں تمہیں سمجھانا چاہنا، اللہ دے اپنے گھر دی صفائی دی واری آوے، اللہ کہندہ ہے کہ ابراہیم تے اسماعیل مل کے نو پاک کرو، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ، باپ تے بیٹا مل کے میرے گھر نو پاک کرو۔ جس وقت نبی دے گھر آنے دی واری ہوندی، اللہ فرماندہ کہ محبوب تیری شان اے نہیں، تیری شان اے وے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے گھر کی باری ہو تو میں ابراہیم اور اسماعیل سے اس کی صفائی کرواتا ہوں۔ اے محبوب اگر تیرے گھر آنے کی باری ہو، میں خدا ہو کے ان کو پاک اور صاف کر دوں گا، میں خدا ہو کے انہوں نے پاک تے صاف کروں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ محبوب ہے، تیری آل ہے، تیری اولاد ہے۔ السوائق المحرقہ ایک کتاب ہے بہت بڑی، جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی، فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین، اے لوگوں میں توڑے وچ دو بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہیں۔ ثقلین دا معنی ہوتا بھاری وزنی چیز۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ ہوا ممدود من السماء الى الارض واہل بیتی وعطرتی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ آپ نے فرمایا دو بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کہ تواڈے سامنے میری اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے۔ قرآن کا تعلق زمین تو لگ کا سمانہ تک ہوا حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک ایسی رسی ہے یا تعلق زمین تو لگ کا سمانہ تک ہے۔ دوسری میرے اہل بیت اور میرا خاندان لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، دنیا اندر بھی یہ دونوں اکٹھے نے، آخرت اندر بھی دونوں اکٹھے ہی ہون گے، حتیٰ کہ حوض کوثر تے بھی اکٹھے ہی ہون گے، حوض کوثر تے بھی اکٹھے ہی ہون گے۔ اگر قرآن دی شان پوچھنی ہے میرے اہل بیت کو پوچھ لو، اہل بیت دا مقام پوچھنا ہے تو میرے قرآن کو پوچھ لو۔ کتنا بڑا مقام نبی دی آل دے نال پیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ایک کتاب نور الابصار او دے اندر گل لکھی ہے، آپ نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا من مات علی حب آل محمد فیفتح فی قبرہ بابان من الجنت۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، الا دا لفظ استعمال فرمایا، الا من خبردار، تنبیہ کرنے واسطے، خبردار خبردار تنبیہ ہو جائے تو انہوں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جڑا مر گیا لیکن او دے دل اندر میرے اہل بیت دا پیار سی، میرے گھر دا پیار سی، میرے نواسے دا پیار سی، میرے علی دا پیار سی، میرے حسن حسین دا پیار سی، مات شہیدہ، او ایمیں نہیں مرے گا، شہادت دا مرتبہ پا کے مرے گا۔ الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو، زندگی بھر اندر نیک اعمال اتنے نہ بھی ہو سکے لیکن اہل بیت میرے گھر والے دے نال پیار کردا سی، مات مغفورا لہو، اللہ مرن لگے سارے گناہ بخش دے گا۔
الا من مات علی حب آل محمد فیفتح فی قبرہ بابان من الجنت، خبردار میرے اہل بیت دے نال پیار کریا جے، انہاں دا ادب اور احترام کریا جے، جڑا پیار کرے گا انہوں قبر اندر اجر اللہ کی عطا کرے گا، فیفتح بابان من الجنت فی قبرہ، او دی قبر اندر اللہ تعالیٰ جنت دے 2 دروازے کھول دے گا۔ اس تصویر نو اگر الٹ طریقے نال دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما الا من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنت، الا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مر گیا لیکن وہ دل اندر میری اہل بیت دا پیار نہیں، میرے اہل بیت نال محبت نہیں کردا، میری اہل بیت نال مودت نہیں، بغض عداوت اور کینہ رکھ دے، آپ نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ جنت دی خوشبو 5 سال دے 500 سال دی مسافت ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن اگر اہل بیت دا پیار نہیں وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد کافرا، جڑا مر گیا لیکن وہ دل اندر اہل بیت دا پیار نہیں، وہ سمجھو بے ایمان تے کافر ہو کے مرے آئے، لیکن اگر اہل بیت دا دل چ پیار ہے مات شہیدہ، وہ مرن لگے شہادت دا مرتبہ پا کے مرے گا۔ مشکاہ شریف دی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، راوی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن لوگوں نے اکٹھا کر کے فرمایا یا ایوہ الناس لوگو من عرفنی جڑا تے مینوں جاندا ہو مینوں جاندا ہے، من لم یعرفنی انا اعرفہم جڑا نہیں جاندا اج میں انہوں اپنی پہچان کرواواں گا۔ آپ نے فرمایا لوگو ایوہ الناس انا ابو ذر، میں ابو ذر غفاری ہاں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں اپنے کناں نال گل سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک چ، آپ نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت میرے گھر والے انہاں دی مثال آپ نے دیتی جویں نوح علیہ السلام دی کشتی سی، کمثل سفینۃ نوح جیسے نوح علیہ السلام دی کشتی، من رکبها نجا جیڑا او دے اندر سوار ہو گیا سی او تے گیا سی بچ، تو من تخلف عنها غرقا جڑا پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میری بھی اہل بیت دی مثال اس طریقے نال لیے، جڑا انہاں نال پیار کرے گا او دا بیڑا پار ہوئے گا، جڑا بغض رکھے گا او دا بیڑا غرق ہو جائے گا، او دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے اہل بیت نال پیار کرو، اس واسطے کہ وہ میرے محبوب نے، اور میرے نال پیار کرو اس واسطے کہ میں اللہ دا محبوب ہوں۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔